ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 3 کا پینل ہے، ان 3 میں سے جو تیسرے نمبر پہ ہیں، بظاہر تو وہ خیر ان کے ہم پلہ ہی ہیں، لیکن چلیں سینیارٹی میں وہ تیسرے نمبر پہ ہیں، تو جو اوپر کے 2 ہیں ان کو یہ چاہیے تھا کہ باعزت طریقے سے گھر کو چلے جاتے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد منصور۔ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی تو ہم نے جب یہ ترمیم منظور ہوئی تو پارلیمنٹ میں میں بھی موجود تھا، آپ نے بھی لائیو سٹریمنگ دیکھی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک تقریر کی تھی اور کہا تھا کہ کالے سانپ افتخار محمد چودھری کی جو عدلیہ ہے، جس نے پارلیمان کو یرغمال بنایا ہوا ہے، مفلوج کیا ہوا ہے، اس سے نجات حاصل کر لی گئی ہے اس آئینی ترمیم کے ذریعے۔ تمام جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کی تقاریر میں اور ان کی طرف سے جس طرح کا بیانیہ سامنے آ رہا تھا، اس میں یہی ایک نقطہ تھا، لیکن ابھی جو صورتحال ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے۔ جو کوشش کی گئی تھی اس میں کوئی کامیابی نہیں ملی، یا یہ کہہ لیں کہ اس میں ابھی کچھ رکاوٹیں ہیں جو چیزیں سامنے آئی ہیں۔ یقیناً اس میں چونکہ آئینی ترمیم کی منظوری کے وقت مولانا فضل الرحمان کا ایک رول سامنے آیا، پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات وہ بھی چل رہے تھے کہ ایک کنسنسس ہو جائے، اس چکر میں تو ایک اتفاق رائے پیدا کرنے کے چکر میں کچھ ایسی شکیں، کچھ باریک واردات وہ ہو گئی، یا واردات نہیں ہوئی تو کچھ ایسے تقاضے تھے جو پورے نہیں ہو سکے۔ ابھی صورتحال کیا ہے؟ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے حلف لیا، کمان سنبھال لی عدلیہ کی، اور ساتھ ہی جو بینچز کی تشکیل کے لیے ایک کمیٹی ہے وہ سامنے آئی، اور پتہ یہ لگا کہ اس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب شامل ہیں۔ یعنی اگر جسٹس یحییٰ آفریدی ان کے ساتھ ہیں پھر تو یہ ساری کہانی وہی ہے، اور اگر وہ ساتھ نہیں بھی ہیں تو 2 کی اکثریت اس میں آ گئی تو فیصلے ان کی مرضی سے ہوں گے۔ جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اور یہ جو ایک مخصوص نشستوں والا کیس تھا، وہاں جیسے جو صورتحال سامنے آئی تھی کہ 8 ججز اور وہ اکثریتی ججز، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منیب، جسٹس منصور علی شاہ اور باقی، ان کا کنٹرول تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ ان کی وہ والی پوزیشن نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ تو ابھی بھی صورتحال وہی ہے۔ سپریم کورٹ میں پھر کیا بدلا؟ اگر بلاول بھٹو زرداری یہ سمجھتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ کالے سانپ افتخار چودھری کی عدلیہ کو فارغ کر دیا گیا ہے، تو عملاً تو ایسے نہیں ہوا، سارا کچھ تو وہی کچھ ہے، کچھ فرق نہیں پڑا۔ ہمارے ذہن میں تو یہ تھا کہ کچھ استعفے آئیں گے، یا ان کے بھی ذہن میں یہی تھا کہ استعفے آئیں گے، کوئی نئی چینج آئے گی، نئے ججز آئیں گے، تو وہ تو نہیں ہوا۔ تو یہاں پہ پرابلم کریٹ ہو گیا ہے، اور یہ بڑی خبر ہے جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ اس کا ادراک فوراً ہی کر لیا گیا ہے، اور اس معاملے کو یہاں پہ چھوڑا نہیں جا رہا کہ دیکھ لیں گے شاید آگے کیا ہو، بالکل بھی نہیں۔ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ پارلیمان نے جس ایک بڑی انقلابی تبدیلی کے لیے کوشش کی، ایفرٹ کی، آئینی ترمیم منظور ہوئی، اس کو ایسے نہیں چھوڑا جائے گا مبہم۔ اس میں اگر قانون میں کوئی ترمیم ہونی ہے، نیا ایکٹ بننا ہے، اس آئینی ترمیم کی روح کے مطابق وہ بھی ہوگا۔ جو رولز بننے ہیں اس میں بھی حکومت اپنا پورا زور لگائے گی کہ جو آئینی ترمیم کی روح ہے وہ متاثر نہ ہو۔ اور اگر اس میں دوبارہ ایک اور آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، جس کو 27ویں آئینی ترمیم اب کہا جائے گا، ظاہر بات ہے 26 کے بعد 27ویں آئینی ترمیم آتی ہے، تو اس کے لیے، اور یہ جلد سے جلد ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری نے ہی انیشیٹو لیا ہے، لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے، اور اس میں یہ معاملہ اٹھایا بھی ہے اور انہیں قائل بھی کر لیا ہے۔ تو ویورز، دوبارہ پارلیمان میں محاذ لگنے لگا ہے، اور جو تھوڑی بہت کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے
اسے اب پورا کیا جائے گا۔ اب اس میں آپ دیکھیں باریک واردات، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 3 کا پینل ہے، ان 3 میں سے جو تیسرے نمبر پہ ہیں، بظاہر تو وہ خیر ان کے ہم پلہ ہی ہیں، لیکن چلیں سینیارٹی میں وہ تیسرے نمبر پہ ہیں، تو جو اوپر کے 2 ہیں ان کو یہ چاہیے تھا کہ باعزت طریقے سے گھر کو چلے جاتے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس منصور اور جسٹس منیب کو اگر وہ عدلیہ اور پاکستان میں نظام انصاف کی بہتری چاہتے ہیں اور ایک سسٹم کو چلنے دینا چاہتے ہیں تو وہ گھر چلے جائیں، کہیں کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی پر کوئی دباؤ نہ ہو کہ ان سے جو سینئر ہیں وہ ان کے نیچے موجود ہیں تو وہ اپنے کام آزادی سے اپنے فیصلے نہیں کر پائیں گے۔ جو یہ 2 سینئر ہیں یہ اثر انداز ہوں گے ان کے فیصلوں پہ، تو جو ایک چیف جسٹس کا وقار، ڈیکورم اور ان کی جو حیثیت ہے وہ متاثر ہوگی۔ گھر چلے جائیں، ہونا یہی چاہیے، ان کو یہ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ یہ نہیں کرتے تو پھر یہ سوچنا ہوگا کہ اس کے پیچھے پھر مقاصد بھی کچھ ہیں۔ پھر یہ اتفاق اور اتحاد سپریم کورٹ میں لانے کی بات نہیں ہے، یہ اثر نو صف بندی اور نئی پلاننگ اور نئے طریقے سے اپنا جو پچھلا ایجنڈا ہے اسی کو آگے بڑھانے کی کاوش ہے۔ تو اس کا ادراک کر لیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے جو کہا کہ افتخار چودھری کالے سانپ کی بات کی پارلیمان میں، اس دن وہ ایوان صدر میں موجود بھی تھے، میں بھی ان سے ملا، میں نے تو ان کو مرشد کہہ کے مخاطب کیا، بلاول وہاں پہ نہیں تھے۔ میں سمجھتا ہوں شاید اسی وجہ سے نہیں آئے کہ ان کا سامنا افتخار چودھری سے ہوگا، تو جو پارلیمان میں انہوں نے ایک موقف رکھا ہے، ایک تقریر کی ہے، اس پہ کچھ سوالات اٹھتے۔ جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، ان کا بھی وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کوئی جیسچر اور چیزیں بالکل بھی انہوں نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی اپنے موڈ کو شو کرنے میں۔ انہوں نے شو کیا کہ یہ مطلب کیا کہ اگر ہم نے کمپرومائز ہی کرنا ہے اور سب کچھ ہے تو پھر تو کہانی اور ہے۔ ایسا اتنی بڑی ایفرٹ کی ہے اور اگر وہی نتیجہ نکلنا ہے اور وہی سسٹم چلنا ہے آگے تو بھائی پھر تو معذرت ہے نا۔ تو جناب اس معذرت کے چکر سے نکل آئے ہیں اور فوری فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ فیصلہ یہ ہے کہ 26ویں کے بعد 27ویں ترمیم کی ضرورت پڑتی ہے اور اس پہ بات شروع ہے، وہ منظور ہوگی۔ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 ہے اس میں ترمیم کی ضرورت پڑتی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں، اس پہ بھی بات ہوگی۔ اور جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ وہ حصہ نہیں ہوں گے جو بینچز کی تشکیل ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور ان کے بعد جو 2 سینئر ججز ہیں وہ اس کمیٹی میں بنیں گے، یا پھر اس کی تعداد 5 ہو جائے گی یا پھر وہ کمیٹی ختم ہو جائے گی، جیسے ماضی میں پہلے چلتا آیا کہ چیف جسٹس ہی بااختیار ہیں، ان کو اختیار دے دیا جائے گا۔ تو یہ ہونے جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آئینی بینچز کے معاملے میں بھی کچھ ابہام ابھی موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو وضاحتیں آئی تھیں، جنہوں نے مخالفت کی تھی، آپ بغیر اپنی غلطیوں کو تسلیم کیے کہہ دیں کہ ہم تسلیم کر رہے ہیں جو یہ تبدیلیاں آئی ہیں۔ بھائی بتائیں تو صحیح کہ آپ جس قانون اور جس ترمیم کے مخالف تھے، جب وہ ہو گئی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے اب ہم ساتھ ہیں۔ پہلے آپ نے طوفان اٹھایا ہوا تھا اس کے خلاف، ایسے تو نہیں چل سکتا نا۔ یا تو معذرت کریں، معافی مانگیں، اپنی غلطی تسلیم کریں، اس کے بعد بیٹھیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنے سابقہ موقف کو بھی آن کر رہے ہیں، اس کو بھی نہیں چھوڑ رہے، اور آپ بالکل متضاد ایک پوزیشن بھی لے رہے ہیں۔ مطلب یہ تو چونچو کا مربع ہو گیا۔ مطلب آپ اعلیٰ عدلیہ میں بیٹھے ہیں، کچھ تو خیال کریں، کچھ تو اپنے کہے کا مان رکھیں، جو آپ پہلے کہتے آئے ہیں اسی پہ چلیں، اور کہہ دیں کہ اب چونکہ ہم اس سسٹم میں فٹ نہیں آتے تو ہم جا رہے ہیں، گڈ بائے۔ تو جو آگے ہیں وہ اس نظام کو چلائیں اور وہ بااختیار طریقے سے چلائیں، ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پارلیمان اپنی طاقت کے ذریعے یہ کروا لے گی، اور یہ آنے والے ہفتوں میں ہونے جا رہا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہی
ہم آپ کو آج یہ خبر دے رہے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.